بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا ہے کہ اس سال عازمین حج کی سہولت کے لیے اسمارٹ حج کارڈ پر عمل کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل عمرہ خدمات کے تحت کسی ایجنٹ کی مداخلت کے بغیر براہ راست 24 گھنٹے کے اندر عمرہ ویزا جاری کیا جائے گا۔ عمرہ ویزے کی مدت میں بھی اضافہ کیا جا سکے گا۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق وزیر حج ڈاکٹر توفیق الربیہ نے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ ویژن 2030 کے ہدف میں عمرہ زائرین کی بڑی تعداد کو بہتر سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین براہ راست کسی ایجنٹ کی مداخلت کے بغیر ڈیجیٹل عمرہ پروگرام کے تحت ویزا اور دیگر خدمات حاصل کر سکیں گے۔ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے حج سیزن کے حوالے سے مزید بتایا کہ اس سال 10 لاکھ یعنی 1 ملین عازمین حج کے استقبال کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ عازمین کی صحت کے حوالے سے مثالی پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ دیر اثنا اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر توفیق الربیہ نے حج اسمارٹ کارڈ کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے مزید بتایا کہ مجوزہ اسمارٹ کارڈ سے مشاعر مقدسہ یعنی مکہ مکرمہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ میں اپنے مقامات پر پہنچنے میں کافی سہولت ہوگی۔ حجاج کی خدمات کے حوالے سے نسخ پروگرام پر عمل جاری ہے، جس کا بنیادی مقصد ضیوف الرحمان کو فراہم کی جانے والی سہولتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ ناظرین، پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حج نے ڈیجیٹل عمرہ سروسز کے حوالے سے مزید بتایا کہ بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین براہ راست تمام امور کا انتخاب کر سکیں گے، جن میں مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں کی بکنگ کے علاوہ ٹرانسپورٹ سروسز کی خدمات بھی شامل ہوں گی۔ عمرہ ویزے کی مدت کے حوالے سے فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں وزیر حج و عمرہ کا مزید کہنا تھا کہ عمرہ ویزے کی مدت میں 3 ماہ تک توسیع کرائی جا سکے گی۔ عمرہ ویزے پر آنے والے کو مملکت یعنی سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں جانے کی اجازت ہوگی۔ ناظرین، ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا ہے کہ اس سال عازمین حج کی سہولت کے لیے اسمارٹ حج کارڈ پر عمل کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل عمرہ خدمات کے تحت کسی ایجنٹ کی مداخلت کے بغیر براہ راست 24 گھنٹے کے اندر عمرہ ویزا جاری کیا جائے گا۔ عمرہ ویزے کی مدت میں بھی اضافہ کیا جا سکے گا۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق وزیر حج ڈاکٹر توفیق الربیہ نے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ ویژن 2030 کے ہدف میں عمرہ زائرین کی بڑی تعداد کو بہتر سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین براہ راست کسی ایجنٹ کی مداخلت کے بغیر ڈیجیٹل عمرہ پروگرام کے تحت ویزا اور دیگر خدمات حاصل کر سکیں گے۔ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے حج سیزن کے حوالے سے مزید بتایا کہ اس سال 10 لاکھ یعنی 1 ملین عازمین حج کے استقبال کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ عازمین کی صحت کے حوالے سے مثالی پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ دیر اثنا اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر توفیق الربیہ نے حج اسمارٹ کارڈ کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے مزید بتایا کہ مجوزہ اسمارٹ کارڈ سے مشاعر مقدسہ یعنی مکہ مکرمہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ میں اپنے مقامات پر پہنچنے میں کافی سہولت ہوگی۔ حجاج کی خدمات کے حوالے سے نسخ پروگرام پر عمل جاری ہے، جس کا بنیادی مقصد ضیوف الرحمان کو فراہم کی جانے والی سہولتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ ناظرین، پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حج نے ڈیجیٹل عمرہ سروسز کے حوالے سے مزید بتایا کہ بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین براہ راست تمام امور کا انتخاب کر سکیں گے، جن میں مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں کی بکنگ کے علاوہ ٹرانسپورٹ سروسز کی خدمات بھی شامل ہوں گی۔ عمرہ ویزے کی مدت کے حوالے سے فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں وزیر حج و عمرہ کا مزید کہنا تھا کہ عمرہ ویزے کی مدت میں 3 ماہ تک توسیع کرائی جا سکے گی۔
عمرہ ویزے پر آنے والے کو مملکت یعنی سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں اسی طرح کی معلوماتی اور اہم خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ اسی طرح کی آپ کو بہت اہم اور معلوماتی خبریں بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔